بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بار پھر یہ جو رواج ہے، جو ریت ہے گھبرانے کی، نہ گھبرانے کی، اور غیر ملکی جو میڈیا ہوتا ہے اس کے سامنے جتنے بھی مشکل سوالات ہوں انہوں نے ان کا جواب دیا۔ چاہے پاکستان کے اپنے صحافی ہوں، وہ کبھی ڈرے نہیں ہیں، کبھی بھی پرچیاں ہاتھ میں لے کر نہیں آگے آئے، اور جس قسم کا سوال ہو، جس قسم کی اپوزیشن ہو، یا جس قسم کا بھی ان کا کسی سے بھی مقابلہ ہو، وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو انٹرویو دیا غیر ملکی میڈیا کو، یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس میں انہوں نے خطے کی سیاست کا بھی ذکر کیا، پاکستان کی سیاست کا بھی ذکر کیا، اور پاکستان کا جو پولیٹیکل کینوس ہے اوور دا ایئرز، جو دو خاندان ہمیشہ سے اس میں رائج رہے، اس کا حوالہ بھی دیا۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر دو خاندان ہمیشہ سے ایکٹیو رہے۔ پاکستان کی عوام کو پہلی دفعہ تیسری طاقت نظر آئی پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں۔ آپشن موجود تھا اور اسے اویل کیا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، اور اب چیلنجز اپنی جگہ۔ لیکن جو انہوں نے کہا، میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس کا ذکر کر دیں، اور پھر اس کا جو انٹرنیشنل جو سوالات، انٹرنیشنل پولیٹکس اور خطے کی سیاست کے حوالے سے جو سوالات کیے وہ بھی بڑے ریلیونٹ ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے کی، خاندانوں کا ذکر کیا، بھٹو خاندان اور شریف خاندان۔ وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ رائے صاحب، ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ سارے موسم ہیں۔ وہ ممالک دنیا کے جہاں ٹھنڈ ہے وہاں پہ ٹھنڈ آپ کو نظر آئے گی، لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے تمام موسم بھی دیے، وسائل سے مالا مال کیا، گلیشیئرز آپ کو ملیں گے، یہاں کے جو موسم ہے وہ آپ کو ہر قسم کی فصل جو ہے یہاں پہ آپ کو ملے گی، یعنی وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے، اس کا ذکر کیا۔ لیکن وہ جو جس طرف انہوں نے اشارہ دلوایا کہ ان خاندانوں نے وسائل کی چوری کی اور اپنے وسائل بڑھائے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ دو ایسے خاندانوں سے جو دولت سے مالا مال ہے۔ پھر جو دوسرا سوال جو بڑا امپورٹنٹ رہا کہ اس کی ساری ذمہ داری ان دونوں خاندانوں کے اوپر ہے، اور پھر وہ یہ بھی ہمیں اپنے اس انٹرویو میں کہتے ہوئے نظر آئے، کشمیر کے معاملے کو انہوں نے اٹھایا ہے، وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی بات ہو، لیکن رائے صاحب سب سے پہلے یہ جو دو خاندانوں کی بات ہو رہی ہے اس پر بات کر لی جائے۔ ہاؤ فار دس نیریٹو یا دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو، کیونکہ اب یہ صرف پرائم منسٹر کی حد تک بات نہیں رہی رائے صاحب، پاکستان کی عوام بھی یہ جان چکے ہیں کہ ہمیں ان دونوں خاندانوں سے بچنا ہے۔ ایک کی ریاست پنجاب بن گئی اور ایک کی ریاست سندھ بن گئی، اور باقی ملک کا جو ہے وہ اللہ حافظ انہوں نے کیے رکھا اپنے دور کے اندر، مانگے تانگے کی سیاست پہ چلتے رہے۔ کیا کہیں گے؟ پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے اور اب سمجھتی ہے کہ اب تیسری طاقت بھی موجود ہے، یعنی پاکستان کے ووٹر کے پاس ایک تیسرا آپشن بھی موجود ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں دو خاندانوں کی اور یہ کہتے ہیں کہ ان دو خاندانوں کی کرپشن اور جس طرح سے انہوں نے پورے نظام کو کرپٹ کیا، اس کی وجہ سے پاکستان جو موجودہ حالات ہیں ان حالات سے گزر رہا ہے۔ یعنی موجودہ حالات سے مراد یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے 3 سال، اوور آل جو پاکستان کی سچویشن ہے، پاکستان کی اوور آل جو ایک آؤٹ لک ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو دو خاندان تھے یہ 30 سال تک مسلط رہے اس ملک پر، 3 مرتبہ ان دونوں خاندانوں نے باریاں لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان 30 سالوں میں پاکستان 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ یعنی میاں نواز شریف، شہباز شریف، ان کے اثاثے جو ہیں وہ تو 10 گنا 20 گنا کیا 1000 گنا بڑھ گئے، آصف علی زرداری کے اثاثے 1000 گنا بڑھ گئے، لیکن یہ جو ملک تھا یہ ہمیشہ ہمیں اس کا جو سفر ہے یہ پیچھے کی جانب بھی ہمیں نظر آیا اور ملک آگے نہیں بڑھ سکا۔ پھر پورا نظام کیونکہ انہوں نے خود کرپشن کرنی تھی، خود انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی تھی، اور اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ کو تحفظ دینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ پورے نظام کو کرپٹ کیا جائے، تو انہوں نے پورے نظام کو کرپٹ کیا اور اپنا مددگار اور معاون بنا لیا اس پورے نظام کو۔ آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت حکومت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف اداروں پر مسلم لیگ نون کا کتنا انفلوئنس ہے۔ پچھلے 4 سال میں مسلم لیگ نون کو مشکل حالات سے گزرنا پڑا، اس کے جو رہنما تھے ان کے اوپر مقدمات بنے، شہباز شریف کو 2 مرتبہ جیل جانا پڑا، لیکن جیل میں بیٹھ کر بھی
وہ اداروں کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے رہے، اعلیٰ ترین عدالتوں کے اوپر بھی اپنا انفلوئنس استعمال کرتے رہے۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ صرف ایک فیکٹری سے انہوں نے کی، اور اپنے جو ملازمین ہیں پوری اس کی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح سے کروڑوں اربوں روپے کی جعلی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس میں وہ کرتے رہے۔ اسی طرح میاں نواز شریف کے شاہی محلات بن گئے، اور شاہی محلات جب بنے تو مریم نواز سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کے کاروبار تھے ذاتی، یہ تو پھلتے پھولتے رہے، یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرش سے عرش پر پہنچ گئے، لیکن ملک کے جو عام لوگ تھے وہ وہیں کے وہیں رہے، کوئی اصلاحات کا عمل نہیں شروع کیا گیا۔ یعنی 30 سال تھے، بہت بڑا عرصہ تھا، اگر کوئی معیشت کے اندر بنیادی اصلاحات کا عمل شروع کیا جاتا تو اس کے کچھ نہ کچھ نتائج ہم دیکھ رہے ہوتے۔ کوئی ایسا پروگرام نہیں لایا گیا کہ جہاں آپ غریب لوگوں کو اپلفٹ کریں، غریب لوگ جو ہے ان کو مرکزی آپ یہ کہیں کہ ایک ایسے دھارے میں لانے کے لیے جہاں کوئی مڈل کلاس کو وہ ٹچ کر سکیں، اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی۔ چائنا کی مثالیں پرائم منسٹر عمران خان بھی دیتے ہیں، اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی بڑی مثالیں دیتے تھے، لیکن چائنا کے ماڈل پر میاں نواز شریف نے کبھی بھی عمل نہیں کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان کی کوشش ہے کہ چائنا کے ماڈل پر عمل کرتے ہوئے جو سب سے آپ کی لوور کلاس ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، پہلے مرحلے میں اس کو ریلیف دیا جائے اور پھر اس کو اٹھایا جائے اور مڈل کلاس کے قریب تر جو ہے وہ لایا جائے۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ 30 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، ان دو خاندانوں کے پاس یہ پاکستان کا مقدر سنوار سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ 3 باریاں انہوں نے لیں، اور ان 3 باریوں میں صرف انہوں نے جو عدالتوں سے ثابت ہو گیا لوٹ کھسوٹ بھی کی، اور پھر عدالتی نظام اور جو دیگر اداروں کا نظام ہے وہ اس قدر ان کا معاون ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آصف علی زرداری کے اوپر کتنے سنگین نوعیت کے کیسز ہیں، اور کس طرح سے ہر مرتبہ فرد جرم عائد ہوتے ہوتے ٹلتی گئی۔ پھر جب فرد جرم عائد ہونے کا مرحلہ آ بھی گیا تو پھر یہ ایک نئی بات سامنے آ گئی کہ نیب کے پاس جو ہے وہ شواہد پورے نہیں ہیں، عدالت نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آصف علی زرداری نے جو کچھ سندھ میں کیا اور جو پیپلز پارٹی کی کرپشن کے قصے ہیں سندھ میں، وہ تو اوپن سیکرٹ ہے، یعنی ان کا جو جعلی اکاؤنٹس کیس تھا وہ بھی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ اسی طرح ان کا جو نیو یارک فلیٹ والا کیس تھا اس کے اندر بڑے مضبوط شواہد موجود تھے نیب کے پاس کہ الیکشن کمیشن میں بھی آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، الیکشن کمیشن کے سامنے جو آپ نے گوشوارے جمع کرانے ہوتے ہیں، ایف بی آر کے سامنے جو آپ نے گوشوارے سبمٹ کرنے تھے اس میں بھی ڈکلیئر نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ان کی جڑیں اس نظام کے اندر کتنی گہری ہیں کہ انہوں نے اس نظام کو اپنا معاون اور مددگار بنایا ہوا ہے کہ آصف علی زرداری جو کہ لگ رہا تھا کہ آج سے 8 مہینے پہلے گرفتار ہو جائیں گے، اب تک ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ شہباز شریف کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو خود ایک اجلاس چیئر کرنا پڑا، ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز تو آصف علی زرداری کا تو یہ تھا کہ جعلی اکاؤنٹس والا معاملہ وہ خود ڈائریکٹلی آپریٹ نہیں کرتے تھے، انڈائریکٹلی اس میں انوالو تھے، ان کی انڈائریکٹلی انوالومنٹ کے ثبوت مل گئے تھے نیب کو۔ لیکن جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز یہ جعلی اکاؤنٹس اور یہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں، یہ تو براہ راست خود آپریٹ کرتے تھے۔ لیکن یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جہاں شہباز شریف ان سوالوں کے جوابات دینا نہیں چاہتے، جب ان سے سوال پوچھا جائے تو کہتے ہیں میرے والد سے پوچھیں، والد ان کے مرحوم ہو چکے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے بیٹے سے پوچھیں سلمان شہباز سے جو لندن فرار ہو چکے ہیں، حمزہ شہباز سے کہیں تو وہ کہتے ہیں میرے والد شہباز شریف سے پوچھیں۔ روز صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے، سوالات ہیں، پوچھنا بھی جائز ہے، اس کا جواب نہ دینا یا نہ کرنا اس کی اپنی مرضی ہے، پولیٹیکل موٹیوز بھی حاصل کیے جا رہے ہیں، لیگل میٹرز بھی، ظاہر بات ہے ڈائریکشن ہوگی، ایڈوائزری ہوگی کہ آپ نے کس بات کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لیکن رائے صاحب گرفتاریاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اور پھر دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے، 100+ لوگ ہیں جن کے کراس ایگزامن ہونا ہے، جرح ہونی ہے۔ رائے صاحب اتنی دیر میں تو الیکشن آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر لٹکا دیا جائے گا۔ دس از واٹ الارمنگ۔ یہ مسئلہ ہے کہ اس کو کس طرح منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دیکھیں پرائم منسٹر کا تو کنسرن ہی یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر کیس تیزی سے نہیں چلتے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو خواجہ آصف کے اوپر کیس کیا تھا، یعنی خواجہ آصف نے یہ الزام لگایا تھا کہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ جو ہے
اس کے اندر کوئی سٹے بازی ہوئی، اس کے اندر بے ضابطگی ہوئی، اور اس میں کوئی بے نامی داروں والا کوئی اس طرح کے ایلیگیشنز جو ہیں وہ خواجہ آصف نے لگائے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ 10 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے مقدمہ کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے خواجہ آصف پر. 2012 9 سال ہو گئے، 9 برس ہو گئے، وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کو اب اپنا ایفیڈیوٹ وہاں پہ جمع کروانا پڑا ہے، حلف نامہ انہوں نے جمع کرایا، ویڈیو لنک پر ان کو پیش ہونا پڑا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس کو ایک مثال بنانا چاہیے. کیونکہ اصل میں تو خواجہ آصف نے بڑی ہی بددیانتی کے ساتھ کوشش یہ کی تھی کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو جو فنڈز مل رہے ہیں عوام کی جانب سے، وہ فنڈز ملنے رک جائیں، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے شوکت خانم ہاسپٹل سے. کیونکہ شوکت خانم ہاسپٹل کا جہاں نام آتا ہے تو انڈائریکٹلی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا نام جڑا ہوا ہوتا ہے. شوکت خانم ہاسپٹل کا بننا اور اس کا قائم رہنا ایک معجزہ ہے. تو اس لیے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹ کرنے کے لیے انہوں نے شوکت خانم کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. تو وہ کیس بھی 9 سال سے چل رہا ہے، جس میں پرائم منسٹر خود انوالو تھے، جس میں خواجہ آصف انوالو تھے. ظاہر ہے کہ وہ خود وزیر رہے پچھلی حکومت میں، لیکن اس کے باوجود 9 سال میں وہ کیس اب اس مرحلے پر پہنچا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو وہاں پہ اب جا کے انہوں نے حلف نامہ جمع کروایا ہے، اور خواجہ آصف کی جانب سے کسی قسم کے کوئی شواہد اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جمع نہیں کرائے گئے. تو یہ تو پرائم منسٹر کا کنسرن ہے. مطلب یہ جو عدالتیں ویسے تو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ از خود نوٹس لے لیتی ہیں، کبھی ان کو اس معاملے پر بھی از خود نوٹس لینا چاہیے کہ آخر یہ کیسز اتنی لمبی لمبی تاریخیں کیسے پڑ جاتی ہیں اور کیوں اتنی دیر تک زیر التوار رہتے ہیں. تو اس معاملے کو تو پرائم منسٹر عمران خان کئی مرتبہ پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ ٹپیکل ایگزامپل ہے اس پورے نظام کی. نتائج نہیں نکلیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور انتظار کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس رزلٹ، اگر ملک کے وزیر اعظم کے کیس کو 9 سال لگ رہے ہیں اور ملازمین کو 1996-99 سے برطرف کیا 21 سال لگے رہا ہے صاحب. عدالتی نظام بہت سست ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں. لیکن رائے صاحب آج کا جو انٹرویو تھا اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے. کشمیر کا ذکر کیا گیا. 80 لاکھ کشمیری ایک کھلی جیل میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. پاکستان بار بار کشمیر کا معاملہ ہر پلیٹ فارم پہ اٹھاتا ہے، اور آج اس کی طرف بھی ذکر کیا گیا. اور دوسری طرف امریکہ کا افغانستان کے حوالے سے جو کردار رہا، اور جو انسانی ایک بہت بڑا المیہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اگر توجہ نہ دی گئی تو وہاں پر بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں افغانستان کے اندر. اور افغانستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان رائے صاحب دا اونلی کنٹری جو کنسرن شو کر رہا ہے، جنہوں نے یہاں پر 20 سال میں تو کہوں گا جی حکومت کی قابض رہے امریکہ کی شکل میں، یعنی امریکہ خود رہا، چلے گئے اور اب پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. ہاؤ سیریس افغانستان ایشو از، اور پاکستان کا اس کو بار بار اٹھانا، آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، یا یہی سٹانس ہونا چاہیے پاکستان کا، کیونکہ پاکستان بڑا ایکٹیولی اس معاملے کو ہر جگہ اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے دونوں معاملات بہت ہی اہم ہیں. کشمیر کا مسئلہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جتنے انٹرنیشنل فورمز پر جتنے ایگریسولی اور جتنے ایفیکٹولی اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اس سے پہلے کسی حکمران نے کشمیر کے مسئلے پر اتنی ایگریسو کیمپین نہیں کی. اور یہ جو کیمپین تھی یہ اس قسم کی نہیں تھی کہ پرائم منسٹر نے کسی دلیل کے بغیر بات کی ہو، پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی پہلے سے لکھے لکھائے کوئی تقریریں پڑھ دی ہوں، بلکہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے اوپر بڑا ہوم ورک کیا، اور کشمیر میں بھارتی جو جارحیت ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے پہلے انہوں نے RSS کو بے نقاب کیا، پھر نریندر مودی کی جو ذہنیت ہے اس کو بے نقاب کیا، پھر جو ان کی پالیسیاں ہیں جو کہ بھارت کے اندر تو ہندوتوا کے فروغ کے لیے ہے، اور وہی ماڈل انہوں نے جس طرح سے کشمیر میں اپنانے کی کوشش کی، اور کشمیر کی جو جغرافیائی حیثیت تھی اس کو بھی تبدیل کیا. تو اس معاملے پر آپ دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے لے کر دیگر جتنے بھی عالمی فورمز ہیں وہاں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے آواز اٹھائی، اور یہ باور کرایا اصل میں کہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کا مسئلہ نہ سمجھا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی تنازع بڑھتا ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان رہے گی. ابھی انہوں نے پوری دنیا کو وارن کیا ہے کہ جس قسم کی نریندر مودی کی مینٹیلٹی ہے تو کشمیر پر تو دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے. اور بار بار پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں
کہ اگر یہ ایٹمی جنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، اگر بی بھارت جے پی کی حکومت جی کی حکومت کا خاص اشارہ دیا انہوں نے. جی، تو بھارت کی جانب سے اگر کوئی ایگریشن ہوتا ہے، بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، تو اس ایگریشن کو روکنے کے لیے الٹیمیٹلی پاکستان کے پاس آپشن جو ہیں وہ بڑے محدود رہ جاتے ہیں. اگر بھارت کوئی لارج سکیل ایگریشن کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ آپ نے ایٹم بم کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ آخری ریزورٹ تو آپ کا یہی ہوتا ہے کہ قومی سلامتی ہے آپ نے ملک بچانا ہے. تو پھر اگر یہ خدا نخواستہ ایٹمی جنگ شروع ہو جائے تو کیا یہ ایٹمی جنگ کے جو اثرات ہیں یہ صرف پاکستان اور بھارت پر رہیں گے یا پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی؟ تو یہ پوائنٹ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر پوری دنیا کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور دنیا اس پر کنونس نظر بھی آتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے پہلے کشمیر پر بالکل دنیا اس سے آنکھیں چرا لیتی تھی، لیکن اب کشمیر کو ایک فلیش پوائنٹ قرار دیا جاتا ہے اور کشمیر کے معاملے پر بات بھی ہوتی ہے. اور کہیں نہ کہیں نریندر مودی کو ہم نے دیکھا ہے کہ یو کے کی پارلیمنٹ ہو، وہاں بھی کشمیر کے اوپر بحث ہو گئی، نریندر مودی کی پالیسیز کو کنڈیم کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا یورپی یونین، یورپی پارلیمنٹ میں وہاں سے بھی آوازیں اٹھیں. تو یہ جو اکا دکا آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، یہ بھی اس وجہ سے اٹھنا شروع ہوئی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو ایک ایفیکٹو پالیسی تھی اور جو بار بار ہارڈ ہٹنگلی انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا عالمی سطح پر. دوسرا دیکھیں، افغانستان کی آپ نے بات کی. افغانستان ہمارا امیجیٹ نیبر ہے، ہماری سرحد لگتی ہے افغانستان کے ساتھ، 2600 کلومیٹر سے لمبا ہمارا بارڈر ہے اور بہت پیچیدہ بارڈر ہے. تو افغانستان کے اندر اگر بدامنی ہوگی، افغانستان کے اندر کوئی کرائسس ہوگا، اس سے پہلے 4 ملین 40 لاکھ ریفیوجیز جو ہیں، 40 لاکھ افغان مہاجرین، ان کی میزبانی ہم نے کی. ہماری معیشت کے اوپر کمر توڑ بوجھ جو ہے ان افغان مہاجرین کی وجہ سے پڑا، آج تک ہم ان کی میزبانی کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پہ بدامنی ہوتی ہے یا اگر وہاں پہ بھوک افلاس کا راج ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی فاقہ کشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، وہاں سے مزید مہاجرین نکلتے ہیں، تو اس کا خمیازہ تو پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. پاکستان نہ تو اپنی سرحد بند کر سکتا ہے، وہ ریفیوجیز بھی یہاں پہ آئیں گے. پھر اسی طرح اگر وہاں پہ بدامنی پھیلتی ہے تو وہاں سے دہشت گرد سرحد پار کر کے پاکستان آئیں گے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے. تو اس وجہ سے پاکستان بار بار دنیا کی توجہ اس معاملے کی جانب دلوا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ دنیا بھی متاثر ہوگی، کیونکہ یہ مہاجرین صرف پاکستان کی حد تک تو نہیں رہیں گے، پھر دنیا کو بھی مہاجرین کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. پھر اگر وہاں پہ دہشت گردی شروع ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دہشت گرد گروپس بنتے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے دنیا کے دیگر ملکوں میں حملے بھی پلان کریں گے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان اپنے ہر انٹرویو میں اٹھاتے ہیں اور دنیا کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ افغانستان کے مسئلے کو اس طرح اگر سلگتا چھوڑ دیا گیا تو یہ پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے. تو یہ پرائم منسٹر عمران خان اپنی جانب سے ایک سینسٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عالمی برادری کو، اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. راز صاحب، دوسری جو خبر ہے بہت ہی امپورٹنٹ، OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. کیا سگنیفیکنس ہے اس کی انٹرنیشنل سینیریو میں؟ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ کوشش کی گئی متعدد بار کہ پاکستان کو تنہا کیا جا سکے، پاکستان کی جو انٹرنیشنل سگنیفیکنس ہے اس کو کم کیا جا سکے، چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، چاہے انٹرنیشنل پلیئرز ہوں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو. اور ایسا کہیں نہ کہیں اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کرتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، OIC از ویری امپورٹنٹ، اور ہمیں اس اجلاس کو اور یہ جو ہو رہا ہے اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے پاکستان اور انٹرنیشنل سینیریو کے اندر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، 41 سال کے بعد پاکستان کے اندر OIC کا ایک غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے. پچھلے 41 سال میں کوئی بھی حکومت اس قسم کا اجلاس نہیں کروا سکی. تو ظاہر ہے کہ ایک تو حکومت کا کریڈٹ ہے اور بہت اہم مسئلے پر بھی ہو رہا ہے. 41 سال کے بعد پوری جو اسلامی قیادت ہے وہ بھی اسلام آباد میں اکٹھی ہو رہی ہے. یعنی سعودی عرب کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، UAE کے وزیر آ رہے ہیں، ترکی کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، بحرین کے وزیر خارجہ پہنچ چکے ہیں. پورا جو اسلامی قیادت ہے ان کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا، ایک طرف تو یہ اسلامک پورا جو بلاک ہے وہ اسلام آباد میں اکٹھا ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، روس، چین کے نمائندے اور جو دیگر عالمی تنظیموں کے نمائندے ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچے ہیں. اور پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے ایک ایسی کانفرنس کو جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں، کیونکہ یہ کوئی صرف کوئی لوکل معاملہ نہیں ہے، کوئی ریجنل معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ افغانستان کا معاملہ ہے.
تو 41 سال کے بعد اتنے بڑے فورم پر اگرچہ یہ افغانستان کے معاملے پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، لیکن پاکستان اس وقت لائم لائٹ میں ہے، اور یہ پاکستان جب ہوسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان نے اور پرائم منسٹر عمران خان نے آواز اٹھائی تھی اور یہ باور کرایا تھا کہ افغان حکومت کی اس وقت مدد کرنا بہت ضروری ہے، اگر افغان حکومت کی آپ مدد نہیں کریں گے، یعنی نئی طالبان حکومت کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ افغان عوام کو بھوکا مار دیں گے، وہ افغان عوام جو ہیں وہ بالکل فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے اور پھر وہاں پر بدامنی پھیلے گی۔ تو یہ پرائم منسٹر عمران خان جو بار بار عالمی فورمز پر یہ معاملہ اٹھا رہے تھے، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ OIC کا ایک اتنے بڑے لیول کا اجلاس جس میں ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا افغانستان، وہ اسلام آباد میں ہوگا، اور ساتھ ہی اس میں بہت اہم بات یہ ہے جو پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس میں جتنی آپ کی بڑی بڑی عالمی طاقتیں ہیں، یعنی چین، روس، امریکہ، ان کے نمائندے بھی پاکستان پہنچے ہیں اور وہ افغانستان کے مسئلے پر ڈسکس کریں گے، اور پاکستان اپنے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے پرسپیکٹو سے افغانستان کا مسئلہ ان عالمی قوتوں کے سامنے اور OIC کے سامنے رکھے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس OIC کانفرنس سے خطاب کرنا ہے، افتتاحی خطاب ان کا ہوگا، تو وہ تمام پوائنٹس یعنی جو پاکستان کے خدشات ہیں افغانستان میں سیکیورٹی کو لے کر، افغانستان میں جو ممکنہ بدامنی ہو سکتی ہے اس کو لے کر، افغانستان کے اندر جو غربت اور افلاس کا ایک نیا دور وہاں پہ آ سکتا ہے اس کو لے کر، تو وہ تمام خدشات پرائم منسٹر عمران خان اس کانفرنس میں رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اگر یہاں پہ OIC ایک لایا عمل بناتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے افغانستان کو ایک بڑے کرائسس سے بچانا ہے، ایک ایسا کرائسس جو پاکستان کے لیے بھی کرائسس بن سکتا ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ الٹیمیٹلی کریڈٹ تو پاکستان کو جائے گا۔ ابھی جو انٹرنیشنل خبریں لگیں گی وہ کیا خبریں لگیں گی کہ اسلام آباد میں OIC کا اجلاس ہوا، کیا خبریں لگیں گی؟ اسلام آباد میں ہونے والے OIC اجلاس میں امریکہ کے، روس کے، چین کے نمائندے شریک تھے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب، UAE، ترکی، بحرین اور پوری اسلامی قیادت کے وزرائے خارجہ شریک تھے۔ تو ایک تو یہ آپ کے لیے سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان کا نام جو ہے وہ عالمی سطح پر اجاگر ہوگا، نمایاں ہوگا، اور دوسرا افغانستان چونکہ ایک عالمی ایشو اس وقت بن چکا ہے، گلوبل ایشو ہے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی پازیٹیو چیز ہوگی کہ پاکستان نے اس کانفرنس کو ہوسٹ کیا، اور جس طریقے سے چونکہ پاکستان بالکل افغانستان کے ساتھ ہمسایہ ہے، 2600 کلومیٹر سے طویل بارڈر ہے، تو جتنے اچھے طریقے سے پاکستان ان چیلنجز کو سمجھ سکتا ہے جو اس وقت افغانستان کو درپیش ہیں، اور افغانستان کے چیلنجز کی وجہ سے دنیا کو جو مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، جتنے اچھے طریقے سے پاکستان سمجھ سکتا ہے، اتنے اچھے طریقے سے کوئی اور ملک سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ OIC کانفرنس کا انعقاد بھی اسلام آباد میں کیا گیا، اور پاکستان کے پاس ایک بڑی زبردست اپرچونٹی بھی ہے، اور پاکستان نے اس اپرچونٹی کو اویل بھی کیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ایک سفارتی قد کاٹ بھی بڑھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسلام آباد میں، چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، تو اسلام آباد میں ایک بہت بڑی فیسٹیوٹی کا سماں ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اسلام آباد بڑا ایک دلہن کی طرح اس کو، شہر کو سجایا گیا ہے، ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا ایک سین ہے۔ لیکن راجہ صاحب امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دلہن کی طرح سجا تو گیا، فیسٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے، بھارت کو شاید یہ پسند نہ آئے، بھارت کو برا لگے گا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ OIC ڈیلیگیشن لائن آف کنٹرول پہ بھی کیا، اس وقت بھی بھارت نے کافی چیخ و پکار کی، آہ و بکا کی۔ اب بھی چیخیں ہمیں شاید بھارت کی طرف سے سننے کو ملیں گی، چونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان اس طرح اوپر پرسونیفائی ہو کر آئے اور اسلامک ورلڈ کو لیڈ کرے، بلکہ دنیا کو لیڈ کرے، اور یہ جو نیا آرڈر ہے اس خطے کی ایک اپنی پہچان اور ایک نیا جو بلاک ہے اس کو لیڈ کرے۔ دیکھیں، چیخیں تو پہلے سے ہی سننے میں آ رہی ہیں، بھارتی میڈیا میں بھی اور بھارتی حکومت کی جانب سے بھی۔ ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہے کہ پاکستان لائم لائٹ میں کیوں آ رہا ہے، پاکستان اتنی بڑی کانفرنس کا ہوسٹ کیسے بن گیا۔ مطلب وہ تو بھارت تو ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کے اندر سار کانفرنس نہیں ہونے دی، سار کانفرنس کو ملتوی کروا دیا، پھر OIC کے اوپر بھی اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو ظاہر ہے کہ بھارت کی جو چیخیں ہیں یہی ایک ثبوت ہے سب سے بڑا کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے
اس کانفرنس کا انعقاد کروانا اسلام آباد میں، اور خاص طور پر ہاشمی صاحب بھارت کو اس پہ بھی تکلیف ہوگی کہ امریکہ، روس، چین اور دیگر عالمی طاقتوں کے نمائندے بھی اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ایویڈنٹ ہے کہ جب بھی آپ کے یہاں پہ کوئی کانفرنس ہوگی، جب آپ کو کوئی سفارتی کامیابی ملے گی، تو بھارت کی چیخوں کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور بھارت کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اوورآل پاکستان کے لیے بہت سے پازیٹیوز ہیں اس کانفرنس میں۔ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے انتظامات کیے، بہت زبردست طریقے سے، جو ایک انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے جس قسم کے انتظامات ہونے چاہیے، اگر اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں معلوم ہے، جو اسلام آباد کے صحافی ہیں انہیں معلوم ہے کہ کتنے شاندار قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو تقریر ہوگی افغانستان کے حوالے سے، وہ کتنی پراثر اور کتنی مدلل ہوگی۔ بالکل صحیح کہا۔ اور سر مجھے تو خیر وہ یاد آ گیا جب مودی کی وہ تقریر اور خاص جملہ کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور یہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں۔ آج مودی کی سرکار جو ہے وہ، اور مودی خود بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور ہمیں ابھی مزید چیخیں سننے کو ملیں گی۔ ویورز، یہ تھا آج کا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔